ہاللویا. بلند آواز سے بولیں گے ہاللویا. خوشی سے بولیں گے ہاللویا. ہاتھوں کو لہراتے ہوئے بولیں گے ہاللویا. آئیے خدا کے پاک روح القدس کو جو ہمارے درمیان میں موجود ہے سو تعلیم رکھتے ہیں. مسیح خداوند کے سیدھا جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. ہاللویا. آپ سب کو سلام. ہاللویا. آپ سب خوش ہیں. ہاللویا. گرمی تو نہیں لگ رہی. ہاللویا. خوشی. ہاللویا. ہاللویا. خدا کے کلام پاک مل کر خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا. ہاللویا. یہاں پر میں حقیقی بات نہیں کر رہا بلکہ وقت کی بات کر رہا ہوں جو آپ خوشی کے ساتھ خداوند کے حضور میں اس کو دے رہے ہیں. ہاللویا. میں کو بتانا چاہتا ہوں جو بھی ٹاپک کو میں شیئر کروں گا آپ کے سامنے. جب یہ گھر تھا تو تقریباً 7واں 8واں مہینہ تھا تو میں نے اپنا جو پرسنل ٹائم بنایا تھا دعا میں خدا کے حضور میں گزارتا تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تقریباً اتنی میں جو رات کے وقت میں خدا کو دعائی کی جو میرے وقت کی بنتی تھی میں دیتا تھا. تو جو میرے کمرے کا پنکھا تھا نا جب بھی میں دعا کرتا میں نے اپنی LED پر گیت لگا لینے جو روح القدس کے ظاہر کرتے تھے انوائنٹنگ کو مسک ہو جیسے کورس ٹائپ میں نے نا گیت لگا لیتا اور میں دعا کرتا تھا. اور ابلیس کے ساتھ اس قدر کام کرتا تھا جو پنکھا تھا وہ اس طرح چلتا تھا وائبریٹ ہوتا تھا اور کڑ 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 کی نا آوازیں آتی تھی اور مجھے یہ جو تھی دعا کرنے میں روکتی تھی. اور یقین جانیے میرے بھائی میری فیملی اس بات کو جانتی ہے کہ 7ویں 8ویں مہینے کے اندر نیچے کر کے کمرے میں رہنا میں پنکھا بند کر کے دعا کرتا تھا اور خدا کیا کرتا تھا برکت دیتا تھا. مطلب یہ اگر ہم گرمی کی پرواہ کریں گے تو برکت حاصل نہیں کریں گے. صدرک مسک عبدالنجو گرمی کی پرواہ کرتے تو وہ جڑ جاتے سڑ جاتے آگ ان کو چھوٹی یہاں تک کہ وہ بچائے بھی نہ جاتے. پالوس رسلاس قید میں تھے گرمی شدت تھی پر وہ بچائے گئے. آسیہ بی بی قید کے اندر بھی گرمی تھی پر میرے اور آپ کے خدا نے اس کو بھی کیا کیا بچایا اور اس سے کیا دی اس کو برکت دی. اور آج ہمارے ہاسپٹل کے اندر کچھ دوسرے بھائی کے مذاہب کے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے اور میں اپنے اندر میں یہ بات کر رہا تھا خداوند جو سارا عزت سارا جلال سارا آنر خداوند تیرے نام کو دیتے ہیں کہ تیری بیٹی کی آج اس جگہ پر تعریف ہو رہی ہے. ہاللویا. ہاللویا. کبھی پرواہ نہ کیا کریں گرمی ہے لائٹ چلے گی پر آپ ہم سب اس جگہ پر خوش قسمت ہیں کہ خدا نے آپ سب کے لیے لائٹ چلی بھی جائے خدا نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے. ہاللویا. ہاللویا. صرف ایک ہاللویا. اور آئیے خدا ان کے کلام پاک کی طرف چلیں گے. جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ہمت نہیں ہارنی. ہاللویا. ہمت نہ ہارے. ہاللویا. آئے اگر ہمت ہار چکے ہیں تو ایک دوسرے سے ہمت نہ ہارے. ہاللویا. ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے. ہاللویا. بہن ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے. ایک دوسرے سے ہمت نہ ہارے. ہمت نہ ہارے. ہاللویا. ہاللویا. ہمت نہیں ہارنی. ہاللویا. ڈونٹ گیو اپ. ہاللویا. جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہمت نہ ہارے. اور جو ہمت نہیں ہارتے بار بار کوشش کرتے ہیں جب میٹرک کے ایگزام کیوں نہ ہو بورڈ کے ایگزام کیوں نہ ہو چاہے کوئی بھی سنت کوئی بھی ڈگری کیوں نہ لینی ہو بار بار کوشش کرتے رہیں تو ایک وقت انسان منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے. کبھی آپ کو اتفاق ہو تو میں پچھلے دن ایک یوٹیوب پر ایک دیکھ رہا تو ایک انڈیا کا ایک بہت اچھا اسکالر ہے وہ اس بات کو بتا رہا. اس نے ایک سٹوری کے اندر ایک ویڈیو کے اندر دکھایا کہ ایک چونٹی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ چونٹی کو وہ گھوم رہی ہوتی ہے چل پھر رہی ہوتی ہے اور وہ شخص کیا کرتا ہے چونٹی کے آگے تنکا رکھ دیتا ہے. اب چونٹی کیا کرتی ہے جہاں پر تنکا رکھا جاتا ہے وہاں سے گزر نہیں پا سکتی اس کا ایک اور دوسری سائڈ پر
चोटी जो होती है वो दूसरी साइड से जाती है, दूसरी साइड पर फिर तिनका रख दिया, तीसरी साइड पर जाती है, फिर तिनका रख दिया, चौथी साइड पर है, फिर तिनका रख दिया। जब उसका रास्ता जो है ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है, वो फिर भी क्या करती है, मुश्किल आती है, वो फिर उससे क्रॉस करके जाती है। और उस स्कॉलर ने कहा अगर चूंटी हिम्मत नहीं हारती, वो कोशिश करके और कामयाब हो जाती है। और अगर आप भी कोशिश करेंगे, आप नाकाम नहीं बल्कि आप कामयाब होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत। हालेलुया। डरना नहीं है, किससे नहीं डरना, अपनी से नहीं डरना। हालेलुया। कमर्शियल पर आता है, एड पर आता है, लोग स्ट्रिंग पीते हैं, न्यू पीते, कहते डर के जीत है, बिल्डिंगें पार कर जाते हैं, जहाजों पर चढ़ जाते हैं, वो सिर्फ फेक है। पर अगर खुदा का कलाम आपके अंदर होगा तो आप लाल समंदर जैसे पहाड़ों के टुकड़े और अपनी को आप हरा गिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये उस वक्त होगा जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम पाक में से जो हिम्मत हार चुके हैं, जो ये समझ रहे हैं खुदा पता नहीं मेरी कदर सुनेगा, पता नहीं मेरी जिंदगी की मुश्किलात कदा जाएगी, पता नहीं सारियां परेशानियां मुसीबत मेरे वास्ते, पता नहीं दुनिया कितने कितने पहुंच गई है, असली देते बैठे हैं। पर खुदा आज उनसे ये बात करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जोश से बोलेंगे मुझे जोश मिलेगा, आप रिस्पॉन्स देंगे मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी बरकत मिलेगी और मुझे भी बरकत मिलेगी। हालेलुया, यस हालेलुया। आइए सोचते तालियां अपने लिए बजाएं। हालेलुया, सब चाह रहे हैं। हालेलुया। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं, लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम पाक में कुछ यूं लिखा है, फिर उसने इससे अर्ज से कहा कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। खुदा का कलाम पाक पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, आमीन। हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। आमीन। हर वक्त क्या करते रहना है, दुआ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना। अब हम हिम्मत हार जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, पर आपको कमजोरी में कुव्वत और ताकत कैसे मिलेगी? कोई आकर तसल्ली दे पुत्र परेशान ना हो, असी तेरे नाल, कोई सीधा कर अपने परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूं। वो सिर्फ जस्ट कुछ लम्हे के लिए कुछ टाइम के दरासे दिए जाते हैं, पर एक वक्त ऐसा रहता है वो छोड़कर चले जाते हैं, कहते हैं सुन ठेका थोड़ा चुके। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा की कलाम पाक जो आज आपसे बात करता है और कहता है कि आपने क्या करना है, आपने दुआ करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। और खुदा के कलाम पाक में यह भी लिखा है बिला लगा क्या करो, दुआ करो। खुदा के कलाम पाक में यह भी लिखा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और क्या करना, आपने दुआ करनी है। और जब आप दुआ करेंगे आप हिम्मत नहीं हारेंगे। दुआ करने से अबलीस को आग लगती है और अबलीस हमारी जिंदगी से क्या होता है, कोसों दूर चला जाता है, क्योंकि अबलीस का होता है वो शर्मिंदा होता है, वो अबलीस हारता है। अब अबलीस को कैसे घुटनों के ऊपर आप गिरा सकते हैं? वो चाहे कोई जिम करने वाला है, चाहे कोई वेट लिफ्टर है, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा रेसलर क्यों नहीं है, चाहे जितनी मर्जी उसके अंदर जान है, चाहे वो चैंपियन है, चाहे वो बैट जीत चुका है, चाहे कबड्डी को वो चैंपियन है, कोई भी अपने इसको हरा नहीं सकता। वो हरा सकते हैं चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, अगर वो दुआ करेगा तो अपने जो शर्मिंदा होगा और आप होंगे, आप जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी हिम्मत नहीं आ रही। अब तो खुदा आज आपसे बात करता है, खुदा आपसे कहता है मेरी बेटी तू क्यों परेशान है, तू क्यों मायूस है, तू क्यों हिम्मत हार चुका है? मैंने तो अपने कलाम में कह दिया है कि देख मैं दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा। देख बाइबल ये कहती है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे पर खुदावन तुझे ना छोड़ेगा। खुदावन के कलाम पाक में कहा मेरा और आपका खुदा वो दुनिया के
میری بیٹی اے میرے بیٹے تو نے ہمت نہیں ہاری. اگر خدا کے کلام پاک میں دیکھیں یسوع المسیح کی اگر آپ زندگی پر غور کریں, جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے سے مثال نکال سکتے ہیں. لوکا کی انجیل اور اس کی 12 آیت میں دیکھیں گے, یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں گے. خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزار دیا. آمین. کون دعا کرنے کے لیے نکلا پہاڑ پر؟ کون دعا کرنے کے لیے گیا؟ میرا اور آپ کا یسوع ناصری پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا اور ساری رات کیا کر دی اس نے دعا میں گزار دی. اور جب ہم راتوں کے پہروں میں ہم دعا کرتے ہیں, ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے. رات کے پہروں میں ہی ابلیس کی جو فوجیں ہوتی ہیں, ابلیس جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے. اور رات کے پہروں میں ہی میرا اور آپ کا خدا اپنے لوگوں کو زور اور طاقت دیتا ہے. اور داؤد کہتا ہے خدا کی کلام پاک میں سے کہ اے خداوند میں دعا کر کے تیرا کیا کروں گا؟ انتظار کروں گا. ہمیں خدا کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. وائس کی کتاب کے اندر لکھا ہے چیز کا میرے اور آپ کے خدا نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. آپ کو وہ وقت جو چیز ہے, وہ جو برکت ہے, وہ بلیسنگ وہ دے گا. پر جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں, جب آپ نا امید ہو جاتے ہیں, تو آپ کو میرا اور آپ کا خدا وہ دیکھتا ہے, وہ چاہتا ہے وہ آپ کو برکت دے, آپ کو بلیسنگ دے. پر آپ اس بلیسنگ کو اب خود ریسیو نہیں کر پاتے, بلکہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ خود ہمت ہار جاتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں اب یہ کام ناممکن ہے, اب یہ سمجھتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. پر ہاں دنیا سے ناممکن ہے, پر خدا کا کلام بائبل یہ کہتی ہے خدا جو دنیا سے ناممکن ہے, جو انسان سے ناممکن ہے, وہ میرے اور آپ کے خدا سے کیا ہے؟ وہ ممکن ہے. وہ ناممکنات کا خدا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آسمان پر خدا کے فرشتوں نے پوچھا, کسی فرشتے نے کہا کہ خداوند یہ آسمان پر اتنے مجھے خوبصورت گفٹ نظر آ رہے ہیں, پر اس گفٹ کو اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے, اس گفٹ کو کوئی لینے نہیں آ رہا, یہ گفٹ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, یہ کن کے لیے گفٹ رکھے گئے ہیں؟ خدا کہتا ہے جو میرے پاس آتا ہے وہ مجھ سے دعا کرتا ہے اور میں اس کے لیے گفٹ کو تیار کر دیتا ہوں. اگر کسی نے مجھ سے گھر مانگا, میں گھر کو تیار کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں اس اپنی بیٹے کو یہ گھر دوں گا. اگر کار مانگتا ہے, میں اس کے لیے کار تیار کر کے گفٹ کو میں پیک کر کے رکھ دیتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو دوں گا. اور ایک وقت ایسا آتا کہتا میں نے ان کے لیے جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں, جب وہ مجھ سے کہتے ہیں, جب وہ دل میں رکھتے ہیں, میں ان کے لیے وہ چیز رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے جڑے رہیں, میں ان کو وہ برکت دوں. پر وہ کیا کرتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں. کچھ ماہ کے لیے, کچھ وقت کے لیے چرچ کے اندر آتے ہیں, پھر ہمت ہار جاتے ہیں. یہ وہ جو گفٹ وہ پڑے ہیں جو ہمت ہار چکے ہیں, جو مجھ سے دور جا چکے ہیں, اب یہ گفٹ ان کے ہیں, پر وہ مجھ سے جدا ہو چکے ہیں, پر میں ان کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, پر وہ کیا ہو چکے, ہمت ہار چکے ہیں. اب خدا سے مانگتے ہیں, خدا نے اپنے گفٹ رکھا ہے, خدا نے آپ کے لیے پرائز رکھا ہے, پر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے اس کو لیں گے. آپ کو اگر برکت چاہیے آپ کیسے اس سے حاصل کریں گے, اگر اولاد چاہیے آپ کیسے اس سے لیں گے. خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے جو حنا تھی اس نے خدا کے رسول میں روئی, چلائی, آنسو بہائے, خدا نے اس کو اولاد دی. ہم کیا کہتے ہیں, ہم روئے بنا, چلائے بنا, ہمیں اولاد مل جائے, ہمیں برکت ملے, کبھی بھی ایسا ہرگز نہ ہوگا. ہم دعائیں کرتے ہیں اور خود بھی کہتے خداوند اپنے ابراہیم اور سارا کو بڑھاپے میں اولاد دی, خدا مجھے بھی اولاد دے. خدا کہتا ہے سب سے پہلے ابراہیم جیسا ایمان لے کر. ہم کہتے ہیں خدا تو نے حنا کو برکت دی, مجھے بھی برکت دے. خدا کہتا ہے پہلے حنا جیسا میرے حضور میں آ کر تو دیکھ. خداوند آپ سے برکتوں کا, بلیسنگ کا وہ وعدہ کرتا ہے. آپ لینے کا آپ خود ہی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں, آپ نا امید ہو جاتے ہیں. آئیے خدا کے کلام پاک میں سے ہم ایک ایسی خاتون کو دیکھیں گے, ایک ایسی عورت کو دیکھیں گے جو ایک قاضی کے پاس جاتی ہے. وہ بار بار جاتی ہے, وہ بار بار جاتی ہے
وہ بار بار جاتی ہے انصاف کے لیے، اور دیکھیں گے کہ وہ جو بار بار انصاف کے لیے جاتی ہے وہ ہمت نہیں ہارتی. ہم ہمت ہار جاتے ہیں. اگر وہ میرے اور آپ جیسی ہوتی تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا، پر وہ ہمارے جیسی نہیں تھی. وہ کیسی تھی؟ آئیے بائبل مقدس کے اندر دیکھیں گے، دوسری آیت سے پڑھیں گے. یسوع المسیح اس تمثیل کو بیان کر رہے ہیں. خدا کے کلام پاک میں لوکا 18 باب اس کی دوسری آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، کسی شہر میں ایک قاضی تھا. کسی شہر میں کیا تھا؟ ایک قاضی تھا. بڑے غور سے سنیں جی. نہ وہ خدا سے ڈرتا، نہ وہ خدا سے ڈرتا، نہ آدمی کی کچھ پرواہ نہ کرتا تھا. آدمی کی کچھ پرواہ کرتا. اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی اور اسی شہر کے اندر ایک بیوہ رہتی تھی، جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی جو اس کے پاس آ کر ہر روز کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا. اس نے کچھ عرصہ تک نہ چاہا. اس لیے نہ چاہا کیونکہ یہ جو ہے بار بار میرے پاس آ رہی ہے. اس نے کچھ عرصہ تک اس نے کہا یہ خود جو عورت ہے یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، میں اس کا انصاف نہیں کروں گا، میں اس کی بات کو نہیں سنوں گا. وہ سن کر اسے اگنور کر دیتا تھا. پر وہ کیا کرتی تھی؟ بار بار وہ آتی تھی، انصاف کے لیے اپیل کرتی تھی، ہمت نہ ہارتی تھی. جی آگے. لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، آخر اس نے اپنے دل میں کہا، من میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں. کہتا نہ میں کو آدمیوں سے ڈرتا، نہ میں خدا کی پرواہ کرتا. تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، تو بھی اس لیے یہ بیوہ مجھے کیا کرتے ہیں؟ ستاتے ہیں. یہ بار بار اس کے پاس جا رہی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا. میں اس کا انصاف. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک بار نہیں گئی، بار بار گئی ہے. کیوں گئی ہے؟ تاکہ میرا انصاف ہو جائے. ایک بار نہیں گئی، دو بار نہیں گئی، تین بار نہیں گئی، چار بار 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 ہر روز جاتی ہوگی. اس لیے جاتی ہوگی تاکہ میرا انصاف ہو جائے. یہ نہیں ہفتے میں ایک بار چلے گی، اتوار چلے گی، میرا انصاف ہو جائے. ایسٹر کرسمس چلے گی، میرا انصاف ہو جائے. گڈ فرائیڈے دن چلے گی، میرا انصاف ہو جائے. پام سنڈے دن چلے گی، میرا انصاف ہو جائے. کوئی بڑی شفائی عبادت ہوئی، میرا انصاف ہو جائے. نہیں، بائبل کہتی ہے وہ بار بار کا مطلب ہے وہ ہر روز بار بار جاتی. اس لیے جاتی تاکہ اس کا کیا ہو جائے؟ انصاف ہو جائے. میرے عزیزو، بائبل مقدس کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ پھر اس کا انصاف کیا. اور میرے خدا کے کلام پاک میں آگے لکھا ہے، جی آگے پڑھیے گا. میرا اور آپ کا خدا کے اپنے لوگوں کا انصاف نہ کرے گا. سنیے بڑے غور سے. خداوند نے کہا، سنو. اب خداوند کہتا ہے سنو. یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں. جو رات دن اس سے کیا کرتے ہیں؟ فریاد کرتے ہیں. آمین آمین. آمین. جو رات دن کیا کرتے ہیں؟ اس سے فریاد کرتے ہیں. اس جگہ پر آخری جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر ہمیں کیا مل گیا ہے؟ ایک رزلٹ، ایک برکت مل گیا ہے. ہمیں ایک رستہ نظر آ چکا ہے کہ جو دن اور رات کیا کرتے ہیں؟ میرے حضور نے کیا کرتے ہیں؟ فریاد کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں دن اور رات. یہ نہیں اس جگہ پر بات آ رہا یاد، جس طرح بائبل مقدس کا لکھا یاد کر کے سبت کے دن کو پاک مانا. نہیں، جو دن رات کیا کرتے ہیں؟ میرے حضور نے فریاد کرتے ہیں. دن رات میرے حضور نے کیا کرتے ہیں؟ دہائی دیتے ہیں. دن رات کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے دعا کرتے ہیں. اور خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے، کیا خدا اپنے برگزیدوں کا، کیا خدا اپنے لوگوں کا انصاف نہ کرے گا؟ وہ انصاف کرے گا. پر آپ کو ہمت نہیں آ رہی. 12 برس کی عورت کو لے کے ڈاکٹرز کے پاس گئی، حکیم و طبیبوں کے پاس گئی، اب علاج نظر نہیں آیا. یسوع کی شہرت کے بارے میں سنا، یسوع کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ شفا پائی. مطلب یہ دنیا سے ہمت ہار گئی، حکیم و طبیبوں سے ہمت ہار گئی. یسوع کے پاس گئی ایمان کے ساتھ، اس نے شفا کو کیا کر لیا؟ رسیو کر لیا. ہمت نہ ہارا کریں. اگر وہ آج کے دور حاضر جیسی ہوتی، کئی بس ان ڈاکٹروں نے جواب دے دیتا ہے، ان ڈاکٹروں نے میرے کہا دیتا بس اور میری خدمت کرو. بچوں کو کہہ دے بس میری اب خدمت کرے، میری اب سیوا کریں. ڈاکٹر نے کہا اب اس کی زندگی اتنے دن کی ہے،
अब इसे अपने घर में ले जाएं। और जब कोई लोग आते हैं कहते हैं कि बस डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, ये जो 12 वर्ष की औरत थी इसको भी जवाब दे दिया गया था, तेरा जो 12 वर्ष से जो खून बहना जारी है वो कमजोर हो चुकी थी, उसके जिस्म के अंदर बच्चों के अंदर ताकत और कुव्वत न थी, उसकी हड्डियां नजर आती थी। फिर खुदा के खानदार सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक औरत है 12 वर्ष से खून जारी है, किस तरह कमजोरी होगी, किस तरह वीकनेस होगी, चलने फिरने में दुश्वारी होती होगी। पर वो जानती थी कि अब दुनिया ने मुझे रद्द कर दिया है, डॉक्टर्स ने, हकीमों ने ना उम्मीद कर दिया है, अब एक ही रास्ता है जिसके पास मैं जाऊंगी, वो मेरी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मेरे और आपकी यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और छूने के बाद कभी वो चंगी हो गई। और अगर खुदा के घर में बात में देखें, लूका के इंजील के अंदर देखें, लूका के इंजील 19 में एक स्टोरी नजर आती है, जब मेरा और आपका यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा था तो यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ थी। एक शख्स था, वो छोटे कद का था, जिसका नाम सिकाई था। अब छोटे कद का है, जो लोग हैं वो बड़े कद के हैं, हजूम बहुत ज्यादा है, यीशु मसीह को वो देख नहीं सकता, पर उसने यीशु मसीह को देखने की तड़प की, कोशिश की, हिम्मत न हारा। हो सके वो बुलंद के पेड़ पर जब चढ़ा हो, एक बार कोई भी नहीं चढ़ जाता, हो सकता है उसने कोशिश की हो, एक दो बार उसने ट्राई की हो तो ना चढ़ सका हो, उसके बाद फिर से उसने कोशिश की, हिम्मत न हारा, यीशु मसीह को देखने की कोशिश की, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब चढ़ा और यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस कहती है उसके लिए रुक गया, और जैसे रुका यीशु मसीह ने सिकाई का नाम लेकर उसे वो नीचे उतारा, कहा ऐ सिकाई नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर के अंदर जाना जरूर है। हिम्मत नहीं आ रही, हालेलुया, सिकाई ने हिम्मत अब नहीं आ रही, तो रिजल्ट आगे क्या निकला, ब्लेसिंग क्या मिली, यीशु के घर के अंदर गया कि नहीं गया। और खुदा के कलाम में बात में क्या है, क्या आज इस घर के अंदर क्या है, निजात आई, क्योंकि इतने आदम खोए मुंह को ढूंढने और निजात देने आया है। हिम्मत नहीं आ रही, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम कहते हैं अब ये काम नहीं हो सकता, बढ़िया दुआ करा लिया, पास्टर ने फजल को भी गया दुआ करे, कोई आराम नहीं आया, पुराने पास्टर को गया दुआ करे नहीं राम है, कोरे को दुआ करे नहीं राम आया, और एक बार यात्रा की दुआ की थी, सारे इकट्ठी बारी की थी, नहीं राम आया, सिर्फ फिर खोया, फिर भी राम नहीं आया। हिम्मत हार जाती है, शक करते हैं। शक करने वाला आदमी समुद्र की लहरों की मालिक है, शक करेंगे आप डूबेंगे, हिम्मत हारेंगे आप डूबेंगे। अगर आप हिम्मत हारेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो मेरा और आपका खुदा आपको एक ऐसी मंजिल पर लेकर आएगा, और खुदा आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा, वो बरकत देगा, वो ब्लेसिंग देगा, वो बीमारी जो इलाज क्यों नहीं है, वो शिफा को क्या करेंगे, आप रिसीव करेंगे। मैंने ऐसे भी बीमारियों को, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी देखा। तकरीबन 2 साल पहले क्रिसमस 26 दिसंबर वाले दिन सर्दियां जहां तक बहुत ज्यादा थी, बारिश हो रही थी। मेरा जो बेटा है मीका, इसको बुखार हो गया, बड़े इसका बुखार, इसका इसकी तबीयत खराब। मैं और भाई नासिर हम डॉक्टर के पास गए, बारिश के अंदर गए। अब बारिश इस कलर, सर्दी इस कलर, पर उसे पसीने आ रहे थे। डॉक्टर के पास गए, उसने कहा इसका बीपी जो है बहुत हाई है, और ये बच्चा कब से इसका बीपी का प्रॉब्लम, हमने कहा नहीं जानते, क्योंकि पहले ये ठीक रहता था। इसने कहा कि इसको आपको जो एक मेडिसिन देनी पड़ेगी, आपको हर रोज बीपी की गोली इसको देनी पड़ेगी। हर रोज हम उसे बीपी की गोली हमने देना शुरू कर दी, गोली भी दे देते, फिर भी उसके सर में दर्द, जैसे चीखे मारता था, जैसे किसी के अंदर कोई इवल स्पिरिट जब आती है ना, चीखे मारता है, वो ऐसे चीखे मारता था, रोता था, क्योंकि सर के अंदर दर्द होती थी। निम्स गोली, डॉक्टर ने कहा आधी गोली देनी है, आधी गोली से बीपी की गोली दे दी, निम्स दे दी, दर्द की गोली है, आराम नहीं आ रहा, पूरी गोली देना शुरू कर दी, आराम नहीं आ रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर से कहा, चेक करवाते रहे डॉक्टर साहब कि इसकी जो बीपी की गोली है, जब तक जिंदगी है अब वो देनी पड़ेगी। खुदा से दुआ की, कहा खुदावंद हम तेरे लोग हैं, और
खुदावंद ये बीमारी हमारे लिए नहीं है, पर हम ये चाहते हैं खुदावंद अपनी इस तेरे बेटे को तेरे हंसू में प्रस्तिश करने से रोकता है, पर खुदावंद उसको चला या ना चला ये तुझे कभी नहीं कहूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि इसके बीपी का जो प्रॉब्लम है ठीक करके चिल्लाता है, हमें तकलीफ होती है, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर। खुदा ने रात को बात की, दुआ की, सुबह उठे कोई बीपी की गोली दी और खुदा के फजल से वही बेटा और आशा को होती है। हालेलुया। अगर आप हिम्मत हार जाने का नहीं हो, जैसे कोई स्थिति दवाइयां खाइए तो आप खाते रहेंगे, शक ना कीजिए, अब अपनी जुबान से अच्छे अल्फाज बोला करें। खुदा के कलाम में बात बोलेगा, जैसा तू बोलेगा वैसे क्या करेगा, काटेगा। कभी अथवाक होगा, अगले बुध हम जुबान के ताल्लुक से सीखेंगे भी और बताएंगे कि जो कुछ आप बोलते हैं वही कुछ आप रिसीव करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप कहेंगे कि नहीं सारे मुंडे कभी बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, इन्होंने इन्नी जगह एप्लीकेशन दित्तियां, इन्नी जगह एप्लीकेशन दित्तियां, इन्होंने नौकरी कभी नहीं मिल सकती, अब इनकी एज ऊपर हो चुकी है, हिम्मत हार जाते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? लोग लगी जाने से पैसा भी देने हैं, सफाई नौकरी मिल जाए, 3 लाख देने तैयार है, पर नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अगर आप खुदा के साथ क्लोज होंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, नौकरियां आपको तलाश करेंगे। हालेलुया। हिम्मत नहीं हारनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नादरा के अंदर मैं जॉब करता था, नादरा की जब मैंने ड्यूटी को छोड़ा, खुदा की खिदमत करी, छोड़ा, और खुदा से ये खुदावंद मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग आईडी कार्ड बनाते हैं, बार बार नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। मेरी शादियों की शादी होने के बाद मैंने आईडी कार्ड बनवाया, आईडी कार्ड बनवाने के बाद एक दफा मैंने अप्लाई किया और खुदा ने मुझे जॉब दी, जॉब को छोड़ा। खुदा ने उसी महीने के अंदर खुदा ने मुझे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जॉब दी, क्योंकि अगर आप हिम्मत हारेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी। आपका खुदा कहता है आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपका खुदा कहता है आपको मैंने जोर दिया, आपको मैंने बंद कर दी है। दाऊद जब हिम्मत हारता कहता है जब मैं कमजोर होता हूँ मेरा खुदा मुझे कुव्वत देता है। आपका खुदा आपको कुव्वत देता है, आप वो कमजोरी के अंदर वो नहीं देख सकता। वो कहता है मैंने तुझे रोने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैंने तुझे इसलिए बनाया है, इससे क्रिश्चियन खानदान के अंदर पैदा किया है, ताकि तू क्या करे, अपनी इसको शैतान को क्या करे, तू रुलाए, शर्मिंदा करे। और आप कहते हैं आप हिम्मत हार जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर क्या कर सकते हैं? रोकर आप शिफा पा सकते हैं, रोकर आप जिंदगी पा सकते हैं, रोकर आप जॉब पा सकते हैं। लोग बड़ी जब दुआएं करते हैं ना, सड़ा करें तो कहते हैं खुदा तेरे काम बात नहीं कर, जो आंसू के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ। उनके लिए बात लिखी है, जो खुदा के आंसू में पीला लगा क्या करते हैं, दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, खुदा उनकी दुआ का जवाब देता है। और जो कहते हैं कि सिर्फ दुआ को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं, मसला बन गया, चर्च चले गए, मसला ठीक, उन सब काफी जरूरत चर्च आदमी होने से बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र है। इसका मतलब यह है हमने चर्च को क्या समझा है, ओपीडी समझा हुआ है। कई लोगों को मसला है ओपीडी चलेगा, सिर्फ बनाई विकास स्थिति सिर्फ बनाई देती, पास्टर जी ने दुआ की थी, क्रिस्टर ने मिलकर दुआ की, आपका मसला हल गया और उसके बाद आपने चर्च में आना। ऐसा हरगिज़ आपने मेरे अजीजों आपने नहीं करना। खुदा ने आपके लिए बड़ी बरकतें, बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए रख छोड़ी है, आपके लिए बच्चों के लिए रखी है, आपकी नस्ल के लिए रखी है। पर क्या वो आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं? हासिल करना चाहते हैं? हालेलुया। और आपने क्या करना? हिम्मत है। यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करेंगे। यीशु मसीह ने सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह दिन रात मुआवजात करते हैं, खुदा के मर्जी को पूरा करते हैं, कलाम को शेयर करते हैं, बड़े बड़े मुआवजात करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। और वो रात के पहरों में क्या करते हैं? वो दुआ करते रहते, सारी रात वो दुआ करने में गुजार देते। अगर हम भी सारी रात हम दुआ करेंगे तो मेरा और आपका खुदा क्या करेगा? आपकी दुआओं का जवाब देगा। मेरा और आपका खुदा आपकी दुआओं का आंसर देगा। मेरा और आपका खुदा अपने मांगने वालों को भी शर्मिंदा ना करेगा। उस कलाम पाक में लिखा, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ। पर उसी कलाम पाक में लिखा, तुम मुझसे मांगा करें आप उससे। सबसे पहले अब खुदा को मांगा करें। खुदा मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी के अंदर आप आ जाइए, मुझे तब्दील कीजिए, मेरे खानदान को, मेरे घराने को
اب تبدیل کیجئے. میں چاہتا ہوں خداوند میری مرضی کے اندر خداوند میری زندگی کے اندر خدا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جیسے تو چاہتا ہے میں بس یہ کر سکوں, میں بن سکوں. اپنی اس آپ کو خدا کے گھر میں تب کو امید کرتا ہے, کہتا ہے تیری زندگی کے اندر کام نہیں ہوگا. آپ اس کو کیا کریں, آپ کو خدا نے کچلنے کا اختیار دیا ہے. اس کی کلام میں لکھا میں نے تمہیں اختیار دیا سانپ اور بچھو کو کچلنے کا. آپ اس کو سر کو کچلنے کا اس نے کوئی اختیار دیا ہے. آپ اس کے اپنی اس کے سر کو کچلے, آگے بڑھے, اپنی حساب کے سہن کے اندر آپ دعا کریں اور آپ کہیں خداوند میں بیمار ہوں, خداوند میرے ٹانگوں کے اندر میرے جسم کے اندر درد ہے, خداوند شفا نہیں پا رہا. اور اپنی حساب کو ہو سکے دعا میں کہیں کہ آپ شفا نہیں پا سکتے. آپ دعا میں کہیں کہ نہیں میرا خدا میرے ساتھ ہے, میں شفا کو پاؤں گا. ابھی اس کے اندر مجھے گھر نہیں ملے گا, آپ کوشش جتنی مرضی کریں کہیں میرا خدا مجھے گھر جیسی نعمت سے برکت دے گا. یاد رکھیں کہ آپ خدا سے مانگے تو صحیح, آپ خدا کو اپنی زندگی کے اندر لیں تو صحیح, آپ دعا تو کریں تو صحیح. ہم دعا کتنی کرتے ہیں, 5 منٹ 10 منٹ. اگر اس کے بعد ابھی دعا کی جائے گی 10 منٹ کا ہی کہا جائے گا آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑیں گے تو اگر بہت سے جو آوازیں ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں, بہت سے جو ہونٹ ہیں وہ بند ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں, آپ دعا کیا کریں. آپ دعا کریں گے اپنی زندگی تبدیل ہوگی. آپ دعا کریں گے خدا آپ کے حالاتوں کو اپنی زندگی کو تبدیل کرے گا. آپ دعا کریں گے آپ کمزور ہوں گے, آپ قوت پائیں گے. آپ دعا کریں گے آپ دلیری پائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دعا نہ کریں اور کہیں گے یہ جو سب کام ہے اب پلیز کر رہا ہے, اب پلیز نے میری زندگی کے اندر یہ کام کر دیا ہے. خدا نے آپ کو ذہن دیا ہے, سوچ دیا ہے, برکت دیا ہے, ذہن دیا ہے, عقل دیا ہے تاکہ آپ ایک اس سے دعا کریں. جب آپ میرے عزیزوں آپ دعا کریں گے, آپ کی دعا کے وسیلہ سے خدا کے ارادے کیا ہوں گے, چینج ہو جائیں گے, تبدیل ہو جائیں گے. بائبل مقدس کے اندر ہے کہ ایوب پر مشکلات آئی, مصیبتیں آفتیں آئی, بچے چلے گئے, مر گئے, مویشی مر گیا, پر اس کی ہمت نہ ہاری. وہ پھر بھی خدا کے اس میں چھپ کر وہ جانتا تھا کہ میرا جو مخلصی دینے والا ہے, مجھے جو چھٹکارا دینے والا ہے, میرا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے اور وہ مجھے پھر سے بحال کرے گا, وہ پھر سے مجھے برکت دے گا. اس نے ہمت نہ ہاری اور بائبل مقدس کا رہے گا خدا نے اس سے پھر سے کیا کیا, بلیس کیا. اور آپ کا خدا کیا کرے گا, آپ کو بلیس نہ کرے گا, وہ ہر چیز کرے گا, لازم کرے گا, 100% کرے گا. بائبل مقدس کا رہے گا یہ جو بیوہ ہے بار بار کاسی کے پاس آتی ہے, آپ بھی خدا کے پاس بار بار آئے, ہر روز آئے, پلا نہ گائے, چھکے, روئے, چلائے, گھٹنوں کے بل ہوئے, زور زور سے آپ دعا کریں اور خدا سے خدا میں میری بیٹی ہوں. آپ خدا سے بات کر سکتے ہیں, کیسے آپ خدا سے بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو انصاف, اگر برکتیں بھی نہیں, آپ کیسے بات کر سکتے, کہہ سکتے خداوند یہ جو عورت تھی, یہ جو بیوہ تھی, خداوند بار بار تیرے پاس آئی, اس کا انصاف کیا کاسی نے, میں بھی تیرے پاس بار بار آؤں گی. میرے بھی بچے خداوند بار بار تیرے پاس آئیں گے, میرے بچوں کا انصاف کر خدا, میرے خاندانوں کا انصاف کر خدا, میری فیملی کا انصاف کر خدا, میرے خاندان میں برکت دے کر خدا. اپنی مجھے سنسار کرنے کے لیے پریشان کرتا ہے, مشکلات میری زندگی پر آتی ہیں, پر خداوند تو مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, کیونکہ تو میرا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے. میں ہمت نہ ہاروں گی, ہمت نہ ہاروں گا. خدا مجھے اٹھا کر مجھے زور دے, مجھے طاقت دے. بیماری آپ کے بیماری سے ہے, بیماری تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. چھوڑو کا جاتا ہے, کور کا جاتا ہے, ٹی بی ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر, کڈنی کا پرابلم, جو بھی پرابلم کیوں نہیں ہے, آپ ہاتھ رکھ کے دعا کیجئے. وہ آپ کی پرابلم جو بیماری ہے یسوع کے نام سے جائے. صرف آپ دعا کیا کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب بھی اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے, مجھے بھی پرابلم ہوتی ہے, بیمار میں بھی ہوتا ہوں, پر جس جگہ پر پرابلم, بیماری, درد ہوتی, تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ رکھتے ہیں, ایمان سے کہتے ہیں خدا میرا ہاتھ نہیں تیرا ہاتھ ہو خدا. یہ بیماری, یہ درد چاہے جتنی مرضی بڑی کیوں نہیں ہے, پر میں جانتا ہوں سب سے بڑا میرا زندہ خدا تو ہے اور تو میری زندگی کے اندر کام کرے گا. کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. خدا کیا کرتا ہے, اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور شفا دے دیتا ہے. ہم ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, میڈیسن اتنا بری بات نہیں, پر سب سے بڑھ کر جو میڈیسن ہے وہ خدا کا
کلام ہے جو آپ کے جسم کے اندر جہاں تک میڈیسن نہیں نہ پہنچ پاتی، یہ خدا کا کلام اس جگہ پر جا کر پہنچتا ہے اور اس جگہ پر جا کر کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے. اور میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آج آپ سے کلام کرتا ہے، اور آج آپ سے کہتا ہے کہ میری بیٹی تمہیں ہمت نہیں ہاری. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلی دن آخری بات کروں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. اپوسٹل انکل رونا انڈیا کے اندر بہت بڑے خدا کے خادم ہیں، اور میں انہیں اپنا اسپرچل فادر بھی کہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ان کو جتنی الرجی تھی، الرجی وہ گندم کی الرجی جیسے ڈسٹ الرجی وغیرہ، وہ کہتا میں ٹھیک نہیں ہو پاتا تھا. کہتا یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی میرے پاس آنے جب میں نے خدمت کا آغاز کیا، جو بیماری مجھے تھی میں اس کے وہ کہتا مجھے یہ بیماری ہے، مجھے میں ہنسنا شروع کر دیتا کہ یہ بیماری آپ کو کہتا. میں ان کو کہتا یہ بیماری مجھے بھی ہے. کہتا نہیں پاس کیا آپ دعا کریں ہمارے ایمان ہم ٹھیک ہو جائیں گے. کہتا میں نے دعا کرنی، اگلی دفعہ انہوں نے دعائی دینی. میں نے خدا سے کہا خداوند یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پر مجھے تو ٹھیک نہیں کرتا. کہتا میں نے ایک دن پلان بنایا، منصوبہ بنایا، میں خودکشی کر لوں گا. میں ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا، خدا لوگوں کو ٹھیک کی جا رہا ہے، میں چنگا نہیں ہو رہا، لوگ چنگے ہو جائے رہے ہیں، پر میں کیا کروں گا، میں نے خودکشی کرنی ہے. میں بیماری کے ساتھ فائٹ اب لڑائی نہیں کر سکتا، میں ہمت اب وہ ہار چکا تھا. کہتا پھر خدا نے مجھ سے بات کی، میں رات کو خدا کے سو میں گیا. میں نے خدا سے جیسے ہوتا ہے باپ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، گلا شکوا کرتا ہے، بات نہیں کرتا، ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے. کہتا میں نے خدا کے سو میں اپنی ناراضگی کو شیئر کیا. میں خدا کے ساتھ، میں نے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی کی. میں نے کہا باپ تو مجھے کیوں شفا نہیں ملتا؟ اس کا لے انکل رولا، اب تمہیں ہمت نہیں آ رہی، بس تمہیں میری خدمت کرنی ہے. میں تجھے کیا کروں گا، جلد ہی میں تیری زندگی کے اندر کام کروں گا اور میں تجھے شفا دوں گا. اور لوگ کیا ہوں گے، میں تجھے پڑھاؤں گا جس طرح میں نے ابراہیم کی نسل کو ستاروں کی ریت کی زروں کی مانند بڑھایا. میں تیری کلیسیا کو، تیرے لوگوں کو پڑھاؤں گا. اور آج خدا نے اس کی زندگی کے وسیلہ سے ایسا ہی بڑا کام کیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر وہ ہمت ہارتا تو وہ آگے نہ بڑھ پاتا. ہمت نہیں آ رہی. ہاللیلویا. اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر برانچز ہیں اس کی چرچ کی. ہاللیلویا. اب آپ کی ہمت ہے. ہاللیلویا. بیماری چاہے جتنی مرضی بڑی کیوں. ہاللیلویا. پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے دعا کرنی. ہاللیلویا. کتنی دعا کرنی ہے آپ نے؟ بار بار. تیری خدا رسول چرچ نہیں گئی آج کے گھر کے اندر بار بار آپ نے چھکنا ہے، گھٹنوں کے بل چھکنا ہے، رونا خدا کے سر. کہنا خدا میرا انصاف کر، میرا انصاف کر. کہنا خدا میں نے اپنے کلام میں سے سن کر آیا ہوں. اب اس بیوہ کا انصاف وہ بار بار آئی اس نے اس کا انصاف کیا. خدا اب میرا انصاف کیجیے. کیا کلام پاک نے کیا آپ اپنے بدنصیبوں کا انصاف نہ کریں گے؟ اور خدا آپ سے بات کرے گا، میں بیٹی میرے بیٹے میں تیرا انصاف کروں گا اور میں تجھے کیا کروں گا، برکت پر برکت دوں گا. ہاللیلویا. انتظار کرنا ہے. ہاللیلویا. جو گفٹ آسمان پر پڑے ہیں آپ کے لیے ان کو آپ نے لینا ہے. ہاللیلویا. خدا نے آپ سے مانگا ہے، نوکری مانگی ہے، خدا نے نوکری رکھی. چلڈرن ہاسپٹل کے اندر، شباش ہاسپٹل کے اندر، ایئرپورٹ پر مانگی ہے، ریلوے کے اندر مانگی ہے، جہاں بھی مانگی ہے. خدا کہتا ہے میرے پاس سب کچھ موجود ہے، آرڈر بنے ہوئے ہیں، نام بھی تیرا لکھا ہوا ہے. صرف تمہیں کیا کرنا ہے، رسیو. گاڑی چابی میں نے لے رکھی، گاڑی بھی تیرا، صرف اب اپلائی ہو رہے میں نے تیرے نام کر لیا. گھر بھی لے لیا تیرے لیے، صرف رجسٹری انتقال تیرے نام کرنا ہے. تو کیا کر مجھے اپنے وقت کی ہمت نہ ہار. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. میں پچھلی بات کہہ رہا ہوں، خدا نے سب کو سبحان دیا، خدا ان کی شکر گزار. ہاللیلویا. میں ایک جگہ ایک خاندان کے اندر بھی فیملی کے اندر ہی بیٹھا تھا، ان سے بات کر رہا. خدا نے اس لیے میں زبان دیا تاکہ ہم کیا وہ اس کی شکر گزاری کر سکے، اس سے دعا کر سکے. بائبل کہتے ہیں اس نے اس لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کی حمد کریں. امیجن کیجئے، تصور کیجئے، سوچ کے ایک لمحے کے لیے اگر سارے گنگے ہوتے، ساری اگر گنگے ہوتے تو زمین پر اتنی بدی نہ ہوتی. کوئی بھی شادی بیاہ میں کوئی گانے ٹپے ٹک ٹاک
کوئی ڈرامے فلم نہ ہوتے سارے جبا ایسے کرتے ہیں. ایسی بات نہیں. اگر ابے کو بلانا مچھا کا اشارہ کر امیر بلانا کوکے کا اشارہ کر لیا ایسی بات ہے. اگر پیار محبت کا اظہار کرنا ایسے کر لیا دل بنا لیا. پر خدا نے آپ کو زبان اس لیے دیا تاکہ آپ کیا کریں اس کی شکر آپ اس کی شکر گزاری کیا کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے. ہاللیلویا. دیکھتے کتنے دعائیں کرتے ہیں. ہاللیلویا. آئیے جتنے بھی سوا بنا چاہیے خدا تیرا شکر. ہاللیلویا. آئیے اب وقت ہے ہاللیلویا. خدا اس کلام کے